فضلو بابا ٹخ ٹخ زکیہ مشہدی۔ صدیوں پہلے کی بات ہے، یا کم از کم ایسا لگتا ہے کہ بچپن گزرے صدیاں بیت گئی۔ تب میں اپنے بزرگوں کی گود میں گھس کر کہانیاں سنا کرتی تھی۔ والد کے پرانے دوست اور کلاس فیلو شمسی چچا پرنسپل طبیہ کالج لکھنؤ ہمارے یہاں آئے ہوئے تھے۔ میں ان کے سر پر سوار ہو گئی۔ چچا کہانی۔ والد اپنی روداد سنانے میں مشغول تھے۔ جھنجھلا کر بولے، دفع ہو شیطان کی خالہ، ہر وقت کہانی۔ شمسی چچا ہنسنے لگے، بولے، تمہاری بیٹی ہے، بات منوائے بغیر ٹلے گی نہیں۔ اس کی فرمائش پوری کر دیتا ہوں، پھر اطمینان سے گپ ہوگی۔ میں ان کی لمبی چوڑی میدان جیسی گود میں باقاعدہ پھیل کر بیٹھ گئی۔ سنو، ایک پہلوان تھا، نام امیرو خان، تمیرو خان، لنگڑ چمر، چاخا خان، چی وئی وئی۔ اب اگر تم اس نام کو دہرا دو تب تو کہانی آگے سناؤں گا، ورنہ تم فیل اور کہانی ختم۔ میں نے جلدی جلدی ہامتے کانپتے دہرایا، امیرو خان، تمیرو خان، لنگڑ چمر، چاخا خان، چی وئی وئی۔ واقعی شیطان کی خالہ ہے۔ وہ زور سے ہنسے، گودی میں بھونچال آ گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں فضلو بابا ٹک ٹک کے اکے میں بیٹھ کر شرافت چچا کے گاؤں جا رہی ہوں اور اکا الار ہو گیا ہے۔ اچھا بھائی چلو، ہم شرط ہار گئے، اب آگے کی کہانی سناتے ہیں۔ ایک بہت بڑا میدان تھا، ہرا بھرا اور شاداب۔ اس کے بیچوں بیچ 1000 میل چوڑی ندی بہتی تھی۔ ندی کا پانی شفاف تھا، اس میں بہت سی مچھلیاں تھیں۔ کناروں کے درختوں میں رنگ برنگ کی چڑیاں رہا کرتی تھی۔ چھوٹے بڑے ہر طرح کے جانور ٹہلتے پھرتے تھے۔ اس ندی کے ایک کنارے وہ رہا کرتا تھا، ارے وہی امیرو خان، تمیرو خان۔ غلاموں کی بہت بڑی فوج اس کے پاس تھی۔ ندی کے دوسرے کنارے پر ایک اور پہلوان رہا کرتا تھا۔ اس کا نام تھا آلتو خان، فالتو خان، چڑھاتے خان، مارتے خان، دو نالی خان بے دھڑک۔ بے دھڑک انہوں نے زور سے ادا کیا۔ میں نے قدرے سہم کر ابا کی جانب دیکھا، ان کے چہرے پر بیزاری کے آثار تھے۔ کہانی جاری تھی۔ امیرو خان تمیرو خان رات کو اپنی روٹی روز خود پکاتا تھا۔ جب وہ ہاتھوں پر روٹی بڑھاتا تو اس کی تھاپ 1000 میل چوڑی ندی کے پانیوں سے گزر کر آلتو خان فالتو خان کے گھر پہنچتی تو اطراف میں بسے لوگوں کے دل دہل جاتے۔ پیڑوں میں بسیرا کرتی چڑیاں بے چین ہو کر اڑنے لگتی اور شیر اپنی ماندوں میں دبک کر بیٹھ جاتے۔ پھر میں نے حیرت سے اپنی پلکیں جھپکائیں۔ پھر اس کے جواب میں آلتو خان فالتو خان اپنی رانوں پر ہاتھ مارتا اور دوسرا ہاتھ بھرے پیٹ پر پھیر کر ڈکار لیتا، غاؤں۔ اس کی رانے پیٹنے اور ڈکار لینے کی آواز 1000 میل چوڑی ندی کے پانیوں سے گزر کر دوسرے کنارے پہنچتی اور راستے میں ملنے والے سارے پنکھ پکھیرو آدمی جانور بے چین ہو جاتے۔ کئی 100 سال سے یہی ہوتا چلا آ رہا تھا۔ یہ دونوں کشتی لڑ کر خود فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے؟ گاؤں کے کچھ نیک بزرگوں، پنکھ پکھیروں اور چھوٹے چھوٹے جانوروں نے کہا، ہمارے دل کیوں دہلاتے رہتے ہیں؟ جب جی چاہتا ہے اپنے غلاموں کو بھیج کر ہمیں پکڑوا دیتے ہیں، ایک سفید بالوں والے خرگوش نے کہا۔ ہمارے گھاس کے میدانوں میں آگ لگا کر اپنی روٹیوں کے لیے گیہوں اگاتے ہیں۔ ہرن کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ بزرگوں نے تعصب سے سر ہلایا۔ ہم سمجھا بجھا کر ہار گئے، ہمارا ان پر کوئی زور نہیں، اور شاید حالات پر بھی کسی کا زور نہیں ہوتا۔ اسی وقت چچا زوار حسین نازل ہو گئے اور میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ ضرور مارتے خان بے دھڑک انہی کی صورت کر رہا ہوگا۔ ابا اور شمسی چچا ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور میں شدید کوفت کے ساتھ اندر سٹک گئی۔ کہیں چچا زوار حسین رانوں پر ہاتھ مار کر ٹیک کے چھینٹے اڑا کر پھر اپنا وہی پرانا قصہ نہ شروع کر دیں جس سے ایڑی میں لگتی اور چوٹی میں گجتی، ارے بٹیا تو پھر نقل کر کے کلاس میں فرسٹ آ گئی۔ اس وقت کہانی میں ایسا اڑنگا لگا کہ کہانی ادھوری رہی تو رہ ہی گئی۔
کیونکہ شمسی چچا دوسرے دن واپس لکھنؤ چلے گئے تھے۔ میں نے اپنی ٹیڑھی کبڑی تحریر میں انہیں لکھا کہ وہ کہانی پوری کر دیں۔ کہانی کہیں خط میں لکھی جاتی ہے بے وقوف، کہانی تو آس پاس گھومتی رہتی ہے، اسے پکڑوں تو سناؤ، انہوں نے جواب دیا۔ بعض واقعات کہیں گہری کسک چھوڑ جاتے ہیں، جیسے اس کہانی کا ادھورا پن جو آج بھی پھانس بن کر دماغ میں گڑا ہوا ہے۔ اور اب جبکہ میں خود آس پاس گھومتی کہانیوں کو پکڑ پکڑ کر دوسروں کو سناتی رہتی ہوں، تو سوچ رہی ہوں اس کہانی کو بھی خود ہی مکمل کر کے اپنے آپ کو سنا دوں، تاکہ میرے اندر جو ننھی بچی چھپی بیٹھی ہے وہ مجھے تنگ کرنا چھوڑ دے۔ بچی ابھی شرافت چچا کے بھیجے ہوئے گنے چوسنے میں مصروف ہے۔ فضلو، اے فضلو، ہمیں ایک چکر دلا کر لاؤ۔ گنا ختم کر کے وہ فضلو بابا کی آستین پکڑ کر اچھلنے لگتی ہے، جو گھوڑے کی لگام پکڑے اس کا رخ موڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ارے بٹیا، سوچے بیٹھو، ابھی جائے کو ہے پانچوں پیرن۔ ڈاکٹر تارا چرن کی ماتا جی منت مانے رہی، سو جات ہیں چتر لے کے۔ ہم بھی چلیں فضلو بابا؟ 5 مٹکی مہراور ہیں سب جوڑ کے، تم کہاں بیٹھی ہو بٹیا؟ وہ اکے سے شکر کندی کی ٹوکری اتارتے ہیں جو گنوں کی پھاندی کے ساتھ آئی تھی۔ ہے لیو، کھاؤ بھونج بھونج کے، سراپت کے کھیت کی گنجی بڑی میٹھ ہووت ہے۔ وہ دوبارہ اکے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ ٹک 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 ٹک، فضلو بابا ٹیک ٹیک، فضلو بابا ٹیک ٹیک۔ محلے کے 2-4 لڑکے تالیاں بجاتے یکے کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ان میں موٹا بے وقوف پریم چند لوہیا سب سے آگے ہے، پیچھے سے اسماعیل، جو اسماعیل پگلا کہلاتا ہے، اسے ٹہوکا دے رہا ہے۔ اچھا بچو، فضلو بابا پریم چند کی طرف مصنوعی غصے سے چابک لہراتے ہیں۔ اب کے جئیو سگرا کا میلہ۔ پریم چند کھسیانہ ہو کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ شہر سے 5 میل دور سگرا کا میلہ لگا کرتا تھا۔ لوہیا کنبے سے فضلو کا پرانا رب سب تھا، اس لیے ان کا اکا پہلے ہی ان لوگوں کے لیے بک رہا کرتا تھا۔ اس وقت اس چھوٹے سے شہر سلطان پور اودھ میں لوگ باغ 4-5 کوس کے لیے اکا تانگا ہی استعمال کیا کرتے تھے۔ فضلو کی گھوڑی ہمیشہ صحت مند اور چاقو چوبند رہتی تھی، اور اکا درست، اس لیے ان کی سواریوں کا حلقہ شہر کے خواص پر مشتمل تھا۔ ٹیک 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 ٹیک۔ اسماعیل کو سگرا کے میلے سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، اس لیے وہ چڑھائے جا رہا ہے، فضلو بابا ٹیک ٹیک۔ اس کمبخت فضلو کو ٹک ٹک کا منگنیا ہے، تائی اماں مینیا کو منگنیا کہا کرتی تھی۔ کوس بھر بھی چلو تو ٹک ٹک سنتے سنتے دماغ خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ کب سواری سے بات کر رہا ہے اور کب رام پیاری سے، یہ سمجھنا بھی اکثر مشکل ہی ہوتا ہے۔ بڑکی اماں، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ طبیعت کمبخت کیا ٹھیک رہے گی، اس بلڈ پریشر کا ستیہ ناس ہو، لگتا ہے لے ڈوبے گا۔ تائی اماں پردے کے پیچھے سے تفصیل بتانے لگتی ہیں کہ جانا ضروری تھا ورنہ گھر سے نہ نکلتی، اس وقت بھی سر بھاری ہو رہا ہے۔ کہو، آج سبیرے سبیرے گھاس نہ ہی کھائی رہی ہوگا ٹھیک سے؟ ارے کمبخت فضلو، میں گھاس کھاتی ہوں، ستیہ ناس، تیرا بیل کا منہ ہو۔ تائی اماں ہتھے سے اکھڑ جاتی۔ ہم تو رام پیاری کو کہت رہے بڑکی اماں۔ فضلو بغیر شرمندہ ہوئے آرام سے جواب دیتے ہیں اور یکا یک اکا روک کر اتر جاتے ہیں۔ ستیہ ناس، اب کیا ہوا؟ اس رام پیاری کی ٹانگ ٹوٹ گئی کیا؟ دیکھو بڑکی اماں، رام پیاری کو کچھ نہ کہو، ہم کا گریا لیو جتنا من ہووے۔ ارے مردود، میں کیا گالیاں بکتی ہوں جو تجھے گالیاں دوں گی؟ اور یہ تیری گھوڑی آسمان سے اتری ہے کیا جو اسے کچھ نہ کہوں؟ ایسے چل رہی ہے جیسے آدھی مر گئی ہو۔ اکا چلاتے چلاتے اس کی شکل خود گھوڑی جیسی ہوتی جا رہی ہے۔ ایک بار کسی بات پر فضلو نے تھوتنی جیسا منہ لٹکایا تو کمسن اماں بھی بے اختیار بول پڑی تھی۔ اس وقت تائی اماں کی سرزنش پر اس نے پھر ویسا ہی منہ بنایا۔ رام پیاری کے لیے تحقیر آمیز الفاظ اس کی برداشت سے قطعی باہر تھے۔ رام کھلاون کاکا سے لیے رہے، کہہ لگی کہ بٹیا کا بیاہ نہ کرنے کو ہوتا تو نہ بیچتی۔ کھول کر دیے لگی تو آنکھ میں آنسو، بولی کہ بیٹا فضلو، تو ای کا نام بدل دیو، تمہار کاکا بڑے پریم سے رکھے ہیں رام پیاری۔ ہمری پہلوٹھی کی بٹیا
کوئی 2 مہینہ کی ہوئے گی گزر گئی رہی. بوہو کا نام رہا رام پیاری. تو بڑکی اماں ہم کہیں کہ ہم نام کاہے بدلیں گے؟ کون ضرورت ہے نام بدلے کی؟ نام تو بڑا نیک ہے. وہی تمہاری یہ داستان کبھی ختم بھی ہوگی. 900ویں بار دہرا رہے ہو. ذرا 2-4 چابک رسید کرو اپنی اس 9 پھول راجکماری کو تاکہ ذرا تیز چلے. کچھ ناراض ہیں کا؟ فضلو کا لہجہ ریشم کی طرح نرم تھا. نہیں میں ناراض نہیں ہوں مگر. بڑی اماں پگھل گئی. آپ کا نہ ہی کہت رہے بڑکی اماں. رام پیاری سے پوچھت رہے. 5 روپیہ دیجیے گا. خون تائی اماں کی کن پٹیوں پر ٹھوکرے مارنے لگا. مارے غصے کے خاموش ہو گئیں. ویسے بھی فضلو کی اودھی ان کے پلے پوری طرح پڑتی نہیں تھی. وہ مراد آباد کی تھیں. بڑکی اماں 5 روپیہ نہ ہی دیں. کون بڑی بات ہے آپ کے لیے؟ ارے مجھ سے کہہ رہا ہے جنم چلے. مجھے کیا پتا کہ مجھ سے مانگ رہا تھا یا وہ بھی اس گھوڑی سے ہی کہہ رہا تھا. آپ سے کہت رہے بڑکی اماں. نہایت ملائمیت اور سادگی سے فضلو بابا نے جواب دیا. کیا کرو گے 5 روپے؟ اس زمانے میں 5 روپے ایک غریب آدمی کے لیے اچھی خاصی رقم تھی. ابھی تو ہم 3 گاہ کی لوگن سے 5-5 روپیہ. ایک اور شادی کر رہا ہے کیا؟ ہا 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 ہا. فضلو دوسری شادی کے مذاق پر جی کھول کر ہنسے. پھر انہوں نے بتایا کہ دیوالی آ رہی تھی اور لڑکے پٹاخوں کی ضد کر رہے تھے. لائی بتاشے کھیلیں تو کئی ججمان دیتے ہیں لیکن پٹاخوں کے لیے تو پیسہ چاہیے. اچھا لے لینا پیسہ، چھڑا لینا پٹاخے، مگر کل ذرا 1 بجے ضرور چلے آنا. شرافت کی گاؤں جانا ہے، سب لوگ چلیں گے. فضلو سے تائی اماں کی چاق ہمیشہ چلتی رہی لیکن پھر بھی کہیں جانا ہو تو انہی کو بلاتی. بقول تائی اماں جب کہیں جانا ہو تو ڈھینگ کے ڈھینگ لڑکوں کی خوشامد کرو کہ اے بیٹا ذرا فلاں جگہ ساتھ چلے چلو. پھر بھی 10 بہانے گھڑیں گے، 1000 نخرے دکھائیں گے. کبھی راضی ہوں گے، کبھی اس کے باوجود نہیں ہوں گے. فضلو سے کہلا دیا وہ آ گیا وقت سے. اب کسی سپے سالار کی ضرورت نہیں کہ ساتھ چلے. اطمینان سے دور نزدیک جہاں چاہو جاؤ. ڈاکٹر کے یہاں گھنٹوں کھڑا رکھ لو. یہ رشتہ اس وقت بھی قائم رہا جب رام پیاری مر گئی اور فضلو بابا رکشہ چلانے لگے. ان کے اکے کی طرح ان کا رکشہ بھی کبھی سٹینڈ پر جا کر نہیں لگا. وہ محلے کے لگے ہوئے گاہکوں کے یہاں کام کرتے تھے. رکشے میں آگے لکڑی کا بینچ لگا کر اب وہ ان لگے ہوئے گھروں کے بچوں کو اسکول بھی لے جانے لگے تھے. ہاں یہ اسکول والا کام پکڑنے کی وجہ سے کبھی کبھی تائی اماں کو دقت ہو جایا کرتی تھی. پچھلی مرتبہ انہیں ظہر کے بعد بلایا تھا. وہ عصر کے بعد ہامتے کامتے وارد ہوئے تو تائی اماں کا بلڈ پریشر کافی بڑھ چکا تھا. پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑ گئیں. ارے بڑکی اماں ہمری او سنیو کے نہیں. بولت جاتے ہیں. وہ قطرے چھنچھلا کر بولے. پھر انہوں نے داستان سنائی کہ ان کے رکشے پر شہر میں نئے آئے ہوئے سول انجینئر اجے کمار کی بچی بھی اسکول جاتی تھی. وہ اس کے گھر پہنچے تو دیکھا گھر میں تالا. اس کی نوجوان ماں پڑوس میں کہیں جا بیٹھی تھی اور دھیان سے اتر گیا تھا کہ سنیچر کو ہاف ڈے کی وجہ سے بچی تو 12 بجے ہی گھر آ جائے گی. فضلو بابا کھونٹے کی طرح وہاں جم کر بیٹھ گئے. گرچہ باہر لان اور چھوٹا سا باغیچہ تھا اور ملازم سوکھے پتے صاف کر رہا تھا. بچی کی ماں واپس آئیں تو بچی کو انہیں سونپ کر ہی فضلو بابا اٹھے اور باقی بچوں کو ان کے گھر پر پہنچایا. چلتے وقت اجے کمار کی بیوی کو لمبا لیکچر بھی پلایا کہ اس طرح گھر سے غائب نہ ہو جایا کریں، ملازم پر بچی کو نہ چھوڑیں، اسکول کا نظام الاوقات اچھی طرح یاد کر لیں، وغیرہ وغیرہ. زیادہ بوڑھے ہونے کے بعد فضلو بابا اور تائی اماں دونوں میں اور بھی بے میل خواص پیدا ہو گئے تھے. تائی اماں بے صبر اور چڑچڑی ہو گئی تھی اور فضلو سست رفتار، موڈی اور بکی. اس دن تائی اماں خوب ہی تو ناراض ہوئیں. مارے غصے کے اپنا پروگرام ہی کینسل کر دیا. پھر رام پیاری کی طرح ایک دن وہ بھی فضلو بابا کی زندگی سے خارج ہو گئی. تیجے کے دن سب نے کھانا کھایا لیکن فضلو اپنے برتن سرکا کر یوں ہی اٹھ کھڑے ہوئے. کچی زمین پر ان کے آنسوں کا گول نشان دیر تک گیلا رہا. پھر فضلو بابا کے شانے اور بھی ڈھلک گئے
اور कबा कमजोर हो गए। अब उनसे रिक्शा भी नहीं चलता था। वो बाजार में तरकारी का ठेला लगाने लगे थे। गर्दन झुकाए चुपचाप सब्जियां तोलते रहते। एक बेटा था जो कब का बम्बई भाग चुका था। सुना वहां दर्जी का काम करता था। 3 बेटियां थीं। तीनों के ब्याह हो चुके थे। बीवी कब की अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। एक अकेला पेट पालने में ऐसी दिक्कत ना होती, लेकिन कुछ अरसा पहले एक दामाद उनकी बेटी को मार पीट कर उनके घर छोड़ गया था। अब उसका पेट तो पालना ही था। बेटी बीड़ियां बनाती थी, फिर भी इंतहाई उसरत में बसर हो रही थी। वो अक्सर सब्जी तोलते तोलते हाथ रोककर खला में तकने लगते और धीरे धीरे बुदबुदाते, टिख 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 टिख, संभल के बेटा राम प्यारी, संभल के। शायद वो उस अहदे जर्री में वापस लौट जाना चाहते थे जब उनके कवा मजबूत थे और उनके बाल बच्चे उनके साये में महफूज थे और राम प्यारी एक मां बनकर उनकी कफालत कर रही थी। या वो महज सठिया गए थे। लेकिन मुझे क्या हो गया? मैं तो फजलू बाबा जितनी बूढ़ी नहीं हूं। ना ही मेरे बाल सफेद हुए हैं, ना दांत टूटे हैं, और ना ही मेरी मत मारी गई है। मैं तो अमीरू खां, तमीरू खां और मारते खां बेधड़क की कहानी सुनाने जा रही थी, जो खौफ और दहशत पैदा करते और कब्रों पर अपना राज सिंहासन जमाते हैं। ये फजलू बाबा कहाँ से दरमियान में आ गए? मैं भी सठिया गई हूं क्या? बात दरअसल ये है कि मुझे आदत है उन लोगों की कहानियां सुनाने की जिन्हें मैं बहुत करीब से जानती हूँ और जिनसे मुझे डर नहीं लगता, और जिनकी कहानियों को मैं इख्तिताम तक पहुंचा सकती हूँ। अमीरू खान तमीरू खान तो एक कभी ना खत्म होने वाली दास्तान के किरदार हैं। शायद इसीलिए शमसी चचा भी उसे कभी पूरा नहीं कर सके। लेकिन ठहरिए, फजलू बाबा की कहानी मैं भी कैसे खत्म करूं? उनसे मिले जमाना गुजर गया। 3 बरस हुए कि मैं वतन नहीं गई हूँ। वतन जिसे औरतें अपनी जबान में मायका कहती हैं और जो उन्हें बहुत अजीज होता है। लेकिन कहानी तो मुकम्मल करनी है। मैं रात 11 बजे रात को ट्रंक कॉल करती हूँ। मेरा भतीजा फोन उठाता है और इतनी रात को मेरी आवाज सुनकर घबरा सा जाता है। फुफ्फो, क्या बात है? सब खैरियत है ना? हाँ भैया, अभी तक तो है। खुश नसीब हैं वो लोग जो आजकल खैरियत से हैं। फोन क्यों किया फुफ्फो? सुनो, वो जो थे फजलू बाबा टिक टिक, मेरा मतलब जिन्हें बच्चे टिक टिक कहकर चिढ़ाते थे, वो आजकल कहाँ हैं? किस हाल में हैं? वो अचानक खामोश हो जाता है, फिर जरा रुक कर कहता है, ये 11 बजे रात में आपने फजलू पगले का हाल सुनने के लिए फोन किया है? अरे भाई, सवाल मत करो, मेरे सवाल का जवाब दो। वो एक तवील सांस खींचता है। आपको मालूम है पुप्पो, उसकी सबसे छोटी बेटी बदायूं में थी। वो उसे सबसे ज्यादा चाहता था। पिछले साल जच्चगी में वो शदीद बीमार पड़ गई। दामाद का खत आया तो फजलू बेवकूफ कर्ज उधार लेकर बदायूं के लिए रवाना हो गया। फिजा उन दिनों भी ऐसी ही खराब थी। बदायूं स्टेशन पर जो मुसाफिर उर्दू के नाम पर ट्रेन से खींचकर मार दिए गए, उनमें फजलू भी था। लाश भी घर ना आ सकी। और कुछ पूछना है बड़ी पुप्पो? मैं बगैर जवाब दिए खामोशी से रिसीवर रख देती हूँ। एक दुबला पतला झुके हुए शानों और झुर्रियों भरे शफीक और मेहरबान चेहरे वाला बूढ़ा नजरों में घूम जाता है। जरूर उसकी हैरान और परेशान रूह आसमानों के दरमियान चकराती घूमती होगी और पूछती होगी, हमका काहे मारियो भैया? का बिगाड़े हैं तुहार? बुझे दिल के साथ ब्रश उठाकर मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो जाती हूँ। सोने से पहले बाल समेटकर एक चोटी गूंद लेना मेरी आदतों में शामिल है। लेकिन ये क्या? अचानक आईने से मेरा चेहरा गायब हो जाता है और उसकी जगह शानों पर फजलू बाबा का चेहरा उगाता है। दहशत की एक सर्द लहर मेरे जिस्म में दौड़ जाती है और ब्रश हाथ से गिर जाता है। नदी के पानी में तलातुम है। पंख पखेरु बेचैन हैं और खरगोश, हिरन और मेमने खौफसदा।